اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن یہ وہ واحد طریقہ ہے جس کو جو ہم یہ کام کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں تو ہمیں جنت مل جائے گی، اور اگر ناراض کریں گے تو پھر جنت نہیں مل سکتی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی اہمیت ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، بلکہ ہم زندگی اس طریقے سے ایسی اول تو زندگی گزارنے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، اور نیت ہے تو وہ دنیا ہے۔ ایسے میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے تو ہمیں باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم ظاہری کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، میں اللہ کی رضا کی اہمیت دیکھیں۔ رضا الہی جو ہے ایک بہت بڑا نصب العین ہو سکتا ہے اگر آپ اسے بنانا چاہیں، اور رضا الہی جو ہے وہ اصل میں جو ہے دین کی بنیاد جو ہے وہ رضا الہی ہے۔ دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیے ہیں، قرآن کے ذریعے، قرآن میں موجود ہیں۔ پھر اللہ کو راضی کرنے کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے لوگوں رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہو اور آخرت کی کامیابی کا دعوے دار ہو، تو اس کے لیے رسول کی زندگی۔ اب رسول نے اپنی زندگی گزار دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دین کا ہر ایک کام ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو رضا الہی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج قرآن اور سنت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا کے مغالطے میں پڑ گئے کہ دنیا چاہیے ہمیں صحت چاہیے، بیماری نہیں چاہیے، ہمیں کرائے کا گھر نہیں چاہیے، اپنا گھر چاہیے، ہمیں خراب کھانا نہیں چاہیے، اچھے کھانے چاہیے، اچھے کپڑے ہمیں چاہیے، اچھی رہائش چاہیے۔ یہ ہم نے اپنے مقاصد زندگی بنا لیے۔ پیسے بہت سے چاہیے، پھر یہ ہے کہ پھر آپ اس کے لیے کوششیں اور در کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اصل مقصد حیات جو ہے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، آج جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کر لیں گے، اس کو اگر آپ اہمیت دیں گے اور اللہ کی رضا والے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کے بادشاہ جو ہے اس کے آپ اس کی مرضی چاہیں، وہ اب آپ کی مرضی کرے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کی مرضی کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بندے، آپ تو اللہ کے بندے۔ تو آپ تو چاہتے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی چاہتا ہے، تو بات تو ایک ہی ہوگی۔ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا کرے گا، تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ کی چاہت میں تو اب دنیا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو اب خزانے چھپر پھاڑ کے ملیں گے ہم۔ یہ بات، یہ تصور ہی غلط ہے نا۔ اصل میں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا ہی ہماری نظر میں کچھ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور ایک آیت میں اور آپ کو سنا دوں اس ضمن میں
کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس کی میں وضاحت کروں گا لیکن اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم